اب میں بات کو بڑھانے کے بجائے کوشش سمیٹنے کروں گا، اللہ قبول فرما لے۔ میں نے شروع میں ایک بات بتائی تھی آپ کو، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ ان سے مدد مانگنا جائز ہے جبکہ انہیں اللہ کا بندہ جانے اور انہیں فل مدبرات امرہ سے جانے اور یہ اعتماد کرے کہ بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی کسی کو دے نہیں سکتا، کچھ نہیں دے سکتا۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا جائز تو ہے، شرک نہیں ہے، بھابی شرک کہتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ رہتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے اور اس میں بزرگوں کا وسیلہ شامل کر دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ وہ بھی جائز ہے ڈائریکٹ پکڑنا، کیونکہ بے پڑھے لوگ بھی بہت، کیا پتا کس کا دماغ کہاں پہنچ جائے، کیا پتا انہیں کو سب کچھ سمجھنے لگے۔ تو ہو رہا ہے کافی کچھ پیروں کے سلسلوں میں ایسا چل رہا ہے، ان سے پوچھو خیریت ہے تو کہیں گے پیر کا کرم ہے۔ ابے بھائی یہ کہتے کہ اللہ کا کرم ہے، پیر کی دعا ہے۔ تو وہ سنیت اللہ والوں سے محبت کرنا تو ہے، لیکن خدا کو بلانا سنیت نہیں ہے، سمجھا؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ پیر کی دعا ہے، اللہ کا کرم ہے، تو اس میں کون سی پریشانی ہوگی؟ تو ایسے حالات میں آج کل پیری مریدی چل رہی ہے جو، تو اس کو میں جانتا ہوں خلافت کا کوئی معیار نہیں رہ گیا، جس کو چاہے خلیفہ بنا دیتا ہے، کوئی بن جاؤ خلیفہ۔ تو وہ استغاثہ استمداد جو صاحب تصرف بزرگوں کے لیے جائز کر دیا تھا علماء نے، وہ اپنے اپنے میاں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے، میں اس کو شرک نہیں کہتا، معاذ اللہ، ستبار معاذ اللہ، میں اس کو حرام ناجائز بھی نہیں کہتا، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ سیدھے سیدھے یا اللہ کہو، کیا کہو، اور بزرگوں کا وسیلہ شامل کر لو، یا اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے ہمارا یہ کام ہو جائے، یہ مدد ہو جائے، یہ فیض پہنچ جائے، بیٹا ہو جائے، یا اللہ اللہ سے کرو دعا اور ان کا دو وسیلہ، اور وسیلے میں بھی یہ عقیدہ رکھو کہ ان کو اس لائق بنانے والا کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے وہ بھی اللہ ہی ہے۔ ہاں یہ بھی دھیان رکھنا ہے، اللہ ہی اللہ، سمجھے؟ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عادت یا اللہ کہنے کی ہونا چاہیے، بزرگوں کو پکارنا مدد مانگنا جائز ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے ڈائریکٹ پکارنا، مگر عادتاً چلتے پھرتے یا اللہ کہنے کی عادت ہونا چاہیے، یا اللہ یا اللہ۔ میں نے اپنے پیر مرشد سرکار مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی کو دیکھا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے یا اللہ کہتے تھے، بڑھاپے میں اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حدیث شریف میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ان تفارقت دنیا و لسانوں کا رتبم بذکر اللہ، جب تم دنیا سے جاتے ہو تو سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ دنیا سے جاتے ٹائم تمہارے منہ پہ اللہ کا ذکر ہو۔ اعلیٰ حضرت بھی دنیا تشریف لے گئے تھے تو آخری کلمہ نکلا تھا یا اللہ، حدیث ہے نا، یہ حدیث میں یہ آیا، حضور سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے، فرمایا تفارقت دنیا و لسانوں کا رتب من ذکر اللہ، تم دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو۔ حضور غوث اعظم نے بھی اس پر عمل فرمایا۔ غوث اعظم کا جب وصال ہوا تو آپ کے پاس بہت مخلوق بیٹھی ہوئی تھی، آپ بستر پر تشریف فرماتے، نیچے بہت مخلوق بیٹھی تھی، جن و فرشتے بھی تھے، ہوتے تھے آپ کے محفل۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تم لوگ میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ لوگ ہٹنے لگے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور روح پرواز کر گئی، وصال ہو گئی۔ آخری کلمہ منہ سے کیا نکلا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور رحمت اللہ کی۔ مخلوق کو سلام بھی کرے اور حدیث کے مطابق آخری کلمہ اللہ بھی زبان پہ جاری کرے۔ حالت کے بارے میں لکھا ہے سمانے نگاروں نے، سیرت اعلیٰ حضرت میں، سمانے اعلیٰ حضرت میں، ذکر رضا میں، سب کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی دن سے زبان پہ جاری تھا وصال سے پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پر۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ سب پڑھو،
یہ وظیفہ ہے، بلکہ شجرے میں بھی لکھا ہے۔ دو وظیفوں کو اعلیٰ حضرت نے بہت تاکید کی ہے، ایک حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایک اللہ رب لا شریک لہ۔ اور وظیفے لکھے ان کے لیے لکھا ہے اتنا پڑھے اتنا پڑھے، ان دو کو لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہے، ہر وقت بے گنتی بے شمار پڑھے۔ دو وظیفے کون سے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ ہمارا محافظ، ترجمہ ہے، اور اللہ رب لا شریک لہ، اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ گھبراہٹ کے موقع پر جب دل پریشان ہو، گھبراہٹ میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، پڑھتے رہو انشاءاللہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ تو کئی دن سے یہ پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور آخری زبان سے جو کلمہ نکلا وہ اللہ نکلا۔ سب میں لکھا ہے، سیرت اعلیٰ حضرت میں بھی لکھا ہے، ان کے بھتیجے داماد حضرت مولانا مفتی شاہ حسین رضا خان اور ان کے افضل سلامزہ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب ملک العلماء بہاری، وہ جو ہوئے ہیں جام جودھ پور میں گجرات میں مولانا محمود جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھارت کے خلیفہ سے بہت شہید تھے، انہوں نے کتاب لکھی ذکر رضا، نظم میں لکھی ذکر رضا پوری کتاب۔ تو اس کو جب وصال کا منظر لکھا ہے الحض کا، تو 3 شعر مجھے یاد آ رہے ہیں، سناؤں میں آپ کو۔ جب کہ تاریخ ہوئی بائے سفر کی 25، حضرت کا وصال 25 سفر 1340 ہجری کو 2:38 پہ ہوا تھا، جمعے کا دن تھا۔ اس کو نظم میں انہوں نے بیان فرما دیا، نوٹ کرو۔ جبکہ تاریخ ہوئی ماہ سفر کی 25، 3 بجنے میں منٹ رہ گئے باقی 22، 3 بجنے میں منٹ رہ گئے باقی 22۔ سال 40 تھا 13 صدی کے اوپر، سال 40 تھا 13 صدی کے اوپر۔ جمعے کا دن تھا کہ وہ اہل سنن کا سرور کر گیا دفعتاً اس گیتی فانی سے سفر، دم آخر بھی رہا ذکر خدائے اکبر۔ کر گیا دفعتاً اس گیتی فانی سے سفر، دم آخر بھی رہا ذکر خدائے اکبر۔ کہہ چکا جیسے ہی اللہ وہ عارف باللہ، کہہ چکا جیسے ہی اللہ وہ عارف باللہ، اڑ گیا مرغ رواں جانب جنت ناگاہ۔ کہہ چکا جیسے ہی وہ عارف، کہہ چکا جیسے ہی اللہ وہ عارف باللہ، اڑ گیا مرغ رواں جانب جنت ناگاہ۔ تو عادت جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ بلکہ ایک بات اور بتا جاؤں، یہ آج کل سنیوں میں تمہارے کا تو مجھے پتا نہیں، اللہ تعالیٰ سب سلامت رکھے۔